2500 سال پہلے شاید سقراط نے کہا تھا کہ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات اس نے اہم بات کی کہ شناخت وہی ہوتی ہے جسے دوسرا تسلیم کر لے۔ تو مسلمانوں نے بر صغیر نے جن مقاصد کے لیے الگ وطن بنانے کی ضرورت محسوس کی، اس کی بنیادی یہ تھی کہ جن سے وہ الگ ہو رہے تھے ان کی اور ہماری شناخت مختلف تھی۔ سورہ حجرات میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ اور قوموں کو قوم، ایک انسانی گروہ کو قوم، جو عناصر جو اجزاء ترکیبی بناتے ہیں اس میں سب سے بڑی اور اہم جو عنصر ہے وہ زبان کا ہے۔ الحمدللہ ہم ایک زبان رکھتے ہیں، پریشانی یہ کہ اس پر فخر کرنا بھول گئے۔ میں تو اردو بولنے والوں کو کبھی کہتا ہوں کہ شاید اپنی شناخت پہ شرمندہ ہم لوگ، اور زبان پہ بھی شرمندہ ہوئے آپ۔ ایک ایسی زبان اگر صحیح اس کو ہندی کے ساتھ گڈ مڈ نہ کیا جائے تو دنیا کی پہلی نہیں تو دوسری بڑی رابطہ زبان ہے۔ اکثر پاکستان میں بھی میں سنتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ باہر کی زبان ہے، کہ بھائی باہر چلی گئی تو آپ گونگے ہو جائیں گے۔ ایک بلوچی کو، جیسا کہ احمد شاہ صاحب کہہ رہے تھے، ایک بلوچی کو پنجابی سے بات کرنے کے لیے، ایک سندھی کو پختون سے بات کرنے کے لیے، اگر کسی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور اردو موجود نہیں ہو تو سلام سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ یہ تعارف اور تعریف کی زبان بھی ہے، یہ تاریخ اور تحریک کی زبان بھی ہے، یہ عہد کی اور جہد کی زبان بھی ہے، یہ عشق کی زبان ہے، اس کو رزق کی زبان بھی بنانا ہے۔ یہ ہم سب پر یہ اپنی چوائس ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں کس کس کو اس زبان کو اپنی زبان سمجھنا ہے۔ یہ زبان صرف ہجرت بولنے کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ یہاں پہلے سے بستے تھے ان کے لیے بھی اردو کو آنا تھا۔ اور آج اردو کی طاقت یہ ہے کہ CNN نے سوال کیا کہ نیو یارک کے کیبیز کی رابطہ زبان کیا ہے؟ جواب تھا اردو۔ میں نے مڈل ایسٹ میں عربیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے اردو زبان میں، کہ عربی میں بات کرو، عربی میں بات کرو، قرآن کی زبان ہے۔ جناب ہمیں اردو کی ضرورت ہے، اردو کو ہماری ضرورت نہیں۔ اردو بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ آج کی ہندی موویاں، ہندوستان کی مووی ہندی مووی نہیں ہے جناب، ہندی تو سماچار ہوتا ہے، سن کے بتائیے کیا ہے اس میں، آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ ہندو جو موویاں ہندی میں کہلاتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ جس کی زبان اردو کی طرح۔ آپ ہندوستان میں بننے والی جو ہندی فلمیں ہیں وہ دراصل اردو ہیں۔ مجھ سے ایک بار زی ٹی وی نے کہا کہ ذرا آسان اردو بولیے گا، میں نے کہا آسان اردو ہندی ہے اور آسان ہندی اردو ہے۔ اردو کے حوالے سے اور پاکستان میں اردو کے رابطے اور رشتے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور بہت سارا سچ بولا جا سکتا ہے، لیکن کیمرے کے سامنے ذرا مشکل ہے۔ اب میں نے بھی طے یہ کیا ہوا کہ اتنا ہی سچ بولوں گا جتنا کہ ہمارے ہاں جمہوریت آزاد ہے اور ہم سب بھی آزاد ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ پورے پاکستان کو جمع کر کے، تمام سیاسی رہنماؤں کو جمع کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی تحریک چلانی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ایسے ہیں
یہ عیاشی پاکستان کے حکمرانوں کو ہی ہے کہ آئین کی شقوں کو چوز کر سکتے ہیں، کس پہ عمل کرنا ہے، کس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں بھی پاکستان کے پیشہ ور سیاستدانوں کو، پاکستان کی جاگیردارانہ جمہوریت کو، پاکستان کی موروثی سیاست کو، پاکستان کی خاندانی حکومتوں کو یہ چوائس ان کی موجود ہے کہ سپریم کورٹ کی کس فیصلے کو ماننا ہے اور کس کو نہیں ماننا۔ لیکن میں یہاں پر، کیونکہ تمام باتیں ہو چکی ہیں، بڑی تفصیل سے ہو چکی ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی جو اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے خراب اردو بولنے والے بول رہے ہیں۔ خربوزے کو خربوزہ صرف آپ ہی بول سکتے ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں۔ جہاں جہاں زبر لگانا ہے آپ نے اس پہ زیر لگا دیا، بھائی زبر لگائیے، زیر و زبر نہ کیجیے۔ اب اچھی انگلش بولنا چاہتے تو اچھی اردو بولنے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا، خاص طور پہ آپ سب کی آمد کا، کہ ہم نے اردو کو کل قومی زبان کا دن منایا جاتا ہے، تو کل شب برات کی وجہ سے ہم نے آج رکھا تھا، اور یہ کہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ جبر ہار گیا ہے، صبر جیت گیا ہے آپ کا، اور آپ کے بغیر نہ سیاست چلنے والی ہے، نہ حکومت چلنے والی ہے۔ آنے والے 10 سال آپ کے ہیں، لیکن اس کو احتیاط سے گزاریے گا، تحمل کے ساتھ گزاریے گا، ذمہ داری کے ساتھ گزاریے گا۔ 92 سے 2002 تک ہونے والا آپریشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن مشرف صاحب کے دور میں آپ نے احتیاط نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، صبر نہیں کیا، ایم کیو ایم کو جبر نہیں ہرا سکا، آپ کی بے صبری ہرا سکتی ہے۔ تو بہرحال اردو بڑی مضبوط زبان ہے، چاہے مشرق وسطیٰ کا مرکب ہو اردو کا، کئی زبانوں کا، چاہے یورپ اور امریکہ کا مکسچر ہو، اردو بہت ساری شکلوں میں زندہ ہے۔ ہم تو اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے اردو کے بڑے بڑے اساتذہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ قومی ترانہ قومی زبان میں نہیں۔ جناب، قومی ترانے کا ایک ایک لفظ اردو کا ہے، اور اردو کا کمال یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی زبان کا لفظ اردو کا حصہ بنتا ہے، ہم نے تو اردو میں انگلش کے بور کو بوریت تک کی اضافیت دی ہے، اور اردو کو اپنائیے کہ جاپان سے لے کر اور یورپ کے 10-12 ملکوں میں اردو میں جو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، جہاں وہاں کا جاپانی اور انگریزی بولنے والا، فرانسیسی بولنے والا محقق جو اردو کا ہے، اس کی 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک انگلش کا لفظ نہیں ہوتا۔ امریکہ میں کئی شاعر اردو کے پیدا ہو چکے ہیں، بڑے مدبر لوگ وہاں پر، گورے، وہ جب اردو بولتے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ بولتے ہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ بولتے ہیں۔ اردو کو بوجھ نہیں سوچ کر، اعزاز کے طور پر، اپنی شناخت کے طور پر، اپنی پہچان کے طور پر، قومی زبان بھی ہے، آپ کی مادری زبان بھی ہے، اور یہ واحد زبان ہے شاید مسلمانوں نے بر صغیر کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ اگر اردو کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے کوئی قانون سازی کرنے کی گنجائش بنتی ہو تو آپ ہمیں دیجیے گا، ہم ضرور پیش کریں گے۔ مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن جتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور جتنی اہم باتیں کی ہیں،
یہاں بلا کر جتنی دیر میں اس ادبی محفل میں بولوں گا بے ادبی کے اتنے ہی خدشے اور اندیشے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ایک بار مجھے ایک ادبی اس لیے یاد آیا کہ وہ دوبارہ آنے والا تھوڑے دن بعد. 2008 کی بات ہے. مشرف صاحب رخصت ہو چکے تھے, ایک نئے صدر پاکستان میں آ گئے تھے. مجھے ایک بہت بڑی ادبی محفل میں نیو یارک میں مجھے صدارت دے دی گئی. تو میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی, کیونکہ اس میں پروفیسر وسیم بریلوی بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر راحت اندوری بیٹھے ہوئے تھے, قمر علی عباسی تھے, یونس شرٹ صاحب تھے, حنیف افغر صاحب تھے. کہ گو کہ پاکستان میں تو اب صدارت کے لیے کوئی اہلیت نہیں رہ گئی ہے, لیکن یہ میدان سیاست نہیں, میدان ادب ہے, اور اس کے اپنے ادب و آداب ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمیشہ یہ ہوا کہ ایک دو ملاقاتوں کے بعد کوئی بڑا وفد جو بھی حکومت بنانے گیا وہ ایم کیو ایم کے مرکز میں آیا. پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم بہت زیادہ بیک فٹ پہ ہے, اور شاید پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے یا نون لیگ سے جو آپ نے پہلے. اگر دیر ہو رہی ہے تو ایم کیو ایم فرنٹ فٹ پہ ہے, اس کا مقصد ہے. بیک فٹ پہ کیوں ہوگی؟ ایم کیو ایم نے اس دفعہ اپنے لیے نہیں, جہاں کا مینڈیٹ ہے صرف وہاں کا نہیں, پورے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے مانگا ہے حکمرانوں سے, اور کہا ہے کہ یہ سارے ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہیں پہنچتے, اس کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. تو ثابت کرنا ہے کہ یہ جمہوریت ہے اور اس کے ثمرات عام پاکستانی تک پہنچیں گے. معاملہ وہی 3 آئینی ترامیم کا ہے. ہم بات کرتے رہیں گے چاہے کتنا بھی ٹائم لگ جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کامیابی کے بعد پاکستان کو کامیاب ہونا ہے. مذاکرات کو کامیاب ہونا مقصد نہیں ہونا چاہیے, مقصد پاکستان کو کامیاب کرنا ضروری ہے. مقصد جو لوگ جو چیز جی اچھا ٹھیک ہے. 2 باتیں, ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں بیچ میں حائل ہو رہے ہیں, ان کے اور ہمارے درمیان کوئی قدر مشترکی نہیں ہے نا. ان کو جو چیز چاہیے وہ ہمیں چاہیے نہیں. ہمارے لیے عزت کافی ہے, اور اپنا نظریہ کافی ہے, اور اپنے عوام کے درمیان رہنا کافی ہے. صدارت وزارت, وہ لوگ جنہوں نے جبر کے دور میں صدارت میں وزارت کی کھینچتانی کی, جنہوں نے مارشل اللہ میں آمریت کی ملاوٹ کی, جنہوں نے مذہب میں شرپسندی کی شرنگیزیاں کی ہیں, جنہوں نے مذہب میں فتنہ پرستی کی فتنہ پروری کی ہے, وہ اور ہم فرق رکھتے ہیں, تو وہ ہمارے درمیان آ نہیں سکتے. جناب کراچی نہیں, ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کراچی کی جو آواز ہے وہ پورے پاکستان کا درد اس میں چھپا ہوا ہے, اور جو کراچی کا علاج ہے وہ اس سے پورا پاکستان مستفید ہونا ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ آپ صرف 3 ترامیم کر دیں جس کا حکم آئین میں درج ہے, جس کا حکم سپریم کورٹ سے آ چکا ہے. ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن ہو سکتا ہے, کہ کیونکہ ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے تو بات چیت تو ہونی چاہیے نا. ہماری بات کو برداشت کرنے کا کوئی حد تیار کر لیتے ہیں, تاکہ سب لوگ اپنی حد میں رہیں. ہو سکتا ہے 2 باتیں, کہ اگر ہمیں لگے گا کہ جو ایک آئین کی
آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 کی اکثریت کی ضرورت ہے. مسلم لیگ تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہو، لیکن بہرحال ایم کیو ایم نے تیاری کر لی ہے. ہماری سینیٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے وہ ترامیم جمع کرا دی ہے سینٹ میں. ہم نے تو پہلا قدم اٹھا لیا ہے، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. سارے آپشن ہیں بھائی. اپوزیشن میں بیٹھنا تو ہمارے لیے سب سے بڑا سیاسی اسپیس وہیں رکھا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ.